السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مقربین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ماہ ذو الحجہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ، اور اس میں عظیم المرتبت خلیفہ سوم حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جو کہ مشہور روایات کے مطابق 12 ذو الحج بنتی ہے، اس حوالے سے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آپ حضرات کے سامنے، اور ایسے فضائل کے جن سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اسلام کے لیے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے ان سے آپ کا نکاح ہوا، ان کے وصال کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا گیا۔ جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا نا تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ تو 2 بیٹیاں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ تو جس کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہوں، وہ نوروں والا بن جاتا ہے، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے لکھا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اب آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ یعنی امیر المومنین کے عقد میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جاتی ہیں، بلکہ میں حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں۔ میرے گھر سے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، عثمان کی شان تم کیا پوچھتے ہو جسے آسمان دنیا پر بھی ذو النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 2 نوروں والا آسمانوں پر بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ بحثیں بہت بعد کی ہیں، نبی نور تھے یا بشر تھے، مختلف مسالک نے تعصب میں یہ شروع کی ہیں۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر کی بات کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے حصے جس کے حصے میں آ جائیں، اللہ اسے بھی نوروں والا بنا دیتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجسمہ حیا بنا کر پیدا کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے 4تھے نمبر پر حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 4تھا نمبر تھا تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب پہلے پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام ہیں۔ عورتوں میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور یہ بھی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ بچوں میں کس نے اسلام پہلے قبول کیا، بڑوں میں کس نے کیا، غلاموں میں کس نے کیا، اور عورتوں میں کس نے کیا۔ ان ساری ابحاث کو سائٹ پہ رکھ کے
بس اتنا کہہ لیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، چاہے وہ کم عمر تھے یا زیادہ تھے۔ پھر آگے چلیں آپ، تو اس ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی ذو النورین نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا۔ ہم نے ایک تعریف سن رکھی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے اور کلمہ پڑھ کے پھر مرتے دم تک وہ اسی کلمے پر رہے، اس کے مقاصد کو پورا کرتا رہے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے یہاں سے تعریف کی ہے نا، لیکن اگر اس تعریف کو اس انداز سے کریں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، جس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی پڑے، نظر تو بہت سو پر پڑی ہے، نظر بھی پڑے، اور وہ اپنے وصال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور کبھی بھی صحابہ کرام میں سے کسی پر بھی کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلا جو چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے کہ اسے صحابی بنایا کس نے ہے؟ کیا اس کے علم نے بنایا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے سجدے زیادہ ہوں، عبادات زیادہ ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس نے راتوں میں قیام زیادہ کیا ہو، یا جہاد اس نے زیادہ کی ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، جب بھی کبھی کوئی معترض اعتراض کرنا چاہے تو وہ یاد رکھے کہ جو مقرب اللہ کے یہ بندے ہیں جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، انہیں نہ نمازوں کی وجہ سے صحابی بنایا گیا، نہ روزوں کی وجہ سے صحابی بنایا گیا، حج اور زکوٰۃ کی وجہ سے صحابی نہیں بنایا گیا، انہیں نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے صحابی بنایا گیا ہے۔ فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ تمہارے صحابہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئی غلط کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں کم جملے بول رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو پھر اس پر تم لعنت بھیجو، اس کے شر سے پر لعنت بھیجو، اس لیے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو غلط کہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے مسالک میں مختلف آراء رکھی ہوئی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابہ ہیں، اور السابقون والاولون یہ پہلے صحابہ میں سے ہیں۔ اب میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، لا یستوی منکم، وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، من انفقا، جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح سے پہلے، وقاتل، اور جنہوں نے بعد میں جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا، اور بعد میں جنہوں نے جہاد کی فتح مکہ کے بعد، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں پتہ یہ چلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہیں، جو خلافت کی ترتیب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سابقون الاولون صحابہ میں سے ہیں، یہ جید صحابہ ہیں، باقی صحابہ سے ان کے مقام، مرتبے اور فضیلت کے لحاظ سے یہ بلند ہے۔ آگے چلیں، حضرت عثمان غنی آپ کی جو اسلام لانے کا سبب کیا ہوا؟ آپ یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے، اور کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اسلام کیسے لایا؟
تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے چونکہ ابو بکر صدیق میرے دوست تھے، ہماری دوستیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری دوستیاں لچے لفنگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ وہ دوستیاں جن کو دیکھ کر خدا و رسول کی یاد نہیں آتی۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، الرجل علی دین خلیلی، آدمی جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو دوست ہی تلنگا ہو تو پھر اس کا جو دین ہے، حضرت صاحب کا بھی یہی دین ہوگا جنہوں نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ دلیل ہے سب سے بڑی اس روایت کی کہ اے جناب عثمان غنی، آپ نے اسلام قبول کیا، سبب بتائیں۔ کہنے لگے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ابو بکر میرا دوست تھا۔ میں گھر میں گیا تو میری خالہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست نے آج کیا کام کیا ہے؟ وہ میں نے کہا کیا کام کیا ہے میرے دوست ابو بکر نے؟ کہا تمہارے دوست ابو بکر نے وہ مکہ میں آنے والے محمد عربی جو عبداللہ کا در یتیم ہے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے میرے دوست نے کلمہ پڑھا ہے، لو پھر خالہ عثمان بھی جا کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگا۔ اب حضرت عثمان غنی کی سنگت ہے حضرت ابو بکر پاک کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر پاک کی سنگت ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اعلان نبوت ہوا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جا کر کلمہ پڑھا، اور ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ اچھا پھر آپ پانچویں روایت سنیں، حضرت اسامہ بن زید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے ایک برتن میں کوئی چیز دے کے بھیجی۔ اس وقت حضرت رقیہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عثمان غنی کی عقد میں تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید جب گھر تشریف لے گئے نا تو چارپائی پر حضرت عثمان بھی بیٹھے ہیں اور ساتھ حضرت رقیہ بھی بیٹھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں پوچھا اسامہ گئے تھے تو کیا دیکھا، کیا منظر دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب گیا تھا تو حضرت عثمان غنی بھی ایک چارپائی پر بیٹھے تھے اور ساتھ آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھی۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، اس وقت روح زمین پر اس آسمان کے نیچے سب سے بہترین جو جوڑا ہے وہ میری بیٹی رقیہ اور عثمان غنی کا جوڑا ہے۔ ان جیسا اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو آج میں 1500 سال بعد یہ کہوں صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال 1500 سال پہلے کہہ رہے ہیں ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو ہماری کیا مجال ہے ان عظیم ہستیوں کے حوالے سے بات کریں۔ حدیث نمبر 6 پڑھ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روایات موجود ہیں، حضور نے فرمایا کہ ظاہری طور پر 2 بندے ایسے ہیں، اس وقت حضرت امام حسن پاک حسین پاک کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ظاہری طور پر 2 بندے ایسے ہیں جو میری شکل و صورت کی رکھتے ہیں۔ ایک تو میرے جد اعلیٰ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی جو شکل ہے ظاہری طور پر مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، اور میرے صحابہ میں ظاہری طور پر حضرت عثمان غنی کی شکل میری طرح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں حدیث مبارکہ سنیں، اور انتہائی اہم ترین حدیث مبارکہ ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ یہ کشف الغمہ ایک کتاب ہے، آج سے تقریباً 550 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب کا مصنف اہل تشیع ہے۔ آج سب سے زیادہ بات حضرت عثمان غنی پر انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ کشف الغمہ کتاب ہے، اور 692 ہجری علی بن عیسیٰ اربلی اس نے کتاب لکھی ہے، 692 میں اس کا سن وفات ہے، 692 میں، اور 550 600 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے۔ کشف الغمہ اس کا نام ہے۔ اس میں شیعوں کے عقائد لکھے گئے، ان کے عقائد کا دفاع کیا گیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ پاک کا جب نکاح ہوا تو ان کا مہر جس بندے نے ادا کیا اس کا نام حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہے۔ اب آج کا دور کا بے شک کوئی نہ مانے،
لیکن کون ان کے اکابر کیا لکھ رہے ہیں کہ جو حق مہر ہے کس نے ادا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ مختلف صحابہ کرام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ حضور کے گھر سے ہمارا تعلق جڑ جائے، تو اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے کہ جو حضور اجازت دیتے وہ اصل میں آسمان دنیا سے اللہ کا فرشتادہ آ کر کہتا کہ اللہ کا حکم ہے آپ فلاں سے شادی کریں، بلکہ مسجد میں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو پکڑا تھا اور آپ نے فرمایا تھا عثمان اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دو۔ تو اگر رقیہ کا نکاح اللہ چاہتا ہے، حضرت کلثوم کا نکاح بھی اللہ چاہتا ہے، اب انتظار یہ تھا کہ اس بارگاہ سے کوئی حکم آ جائے، اس حکم کو میں پورا کر دوں۔ صحابہ کرام نے خواہش کا اظہار کیا، اجازت نہ مل سکی۔ پھر ایک دن 3 صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تینوں باغیچے میں گئے۔ حضرت علی پاک وہاں پر کام کر رہے تھے، کہنے لگے علی آپ جا کر ایک دفعہ کوئی بات تو کریں حضور سے، سارے ہم خواہشات کا اظہار کر چکے ہیں، آپ بات کریں۔ حضرت علی پاک نے جب جا کر نکاح فاطمہ کی بات کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ کا عقد علی المرتضیٰ سے کر دیا جائے۔ علی تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے۔ فرمایا تلوار پاس رکھ، یہ کشف الغمہ سے پڑھ رہا ہوں روایت، تلوار پاس رکھ، لیکن زرہ کو جا کر بازار میں بیچا۔ وہ پہلے بولیاں لگا کرتی تھی، آج بھی لگتی ہیں۔ زرہ جا کر حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم نے بازار میں رکھی، بولی لگی، کسی نے 1 درہم لگائی، کسی نے 2 درہم لگائی، کسی نے 3 لگائی، کسی نے 4 لگائی، 4 درہم پر بات رک گئی۔ اب حضرت علی پاک بھی کھڑے اور بولیاں لگانے والے 4 درہم پر رک گئے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جو زرہ علی پہنتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ تو وہ علی کا دوست، علی کا رفیق عثمان غنی جانتا تھا کہ علی کی زرہ کی قیمت کیا ہے، کیونکہ جو لوگ نسبتوں کا حیا کرتے ہیں، نسبتوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ نسبت کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے نا، کہنے لگے علی یہ زرہ میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ 4 درہم اس کی قیمت لگ چکی ہے، آپ دے دیں۔ کہنے لگے ایسے نہیں، علی کی زرہ ہو اور قیمت 4 درہم ہو۔ آپ حضرت عثمان غنی نے پہلے دائیں بائیں اپنے جو لباس تھا اس میں سے درہم نکالے، 480 درہم نکل آئے۔ کتنے؟ ایک طرف 4 درہم قیمت لگ رہی ہے، 480 درہم وہ حضرت علی پاک کی جھولی میں رکھے اور عرض کرنے لگے علی ابھی میں آپ کی زرہ خریدنے نہیں آیا تھا، ابھی میں آپ کی زرہ خریدنے نہیں آیا تھا، ابھی تو میں ویسے ہی بازار میں تھا، میں نے دیکھا کہ بھیڑ لگی ہے اور بولی لگ رہی ہے تو میں نے سوچا جو ہے دیتا جاؤں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اے علی المرتضیٰ، اگر مجھے پتا ہوتا میں نے زرہ خریدنی ہے میں اپنا سارا مال بھی دے دیتا، آپ کی زرہ خریدنے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا، سارا مال دے دیتا، لیکن ابھی میرے پاس اتنے ہیں۔ فرمایا حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ زرہ بیچ کیوں رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں یہ جو شادی میری ہونے لگی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے، تو ان کے جو حق مہر میں نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے علی، 480 درہم بھی تیرے ہو گئے اور یہ زرہ بھی میری طرف سے تو رکھ لے۔ تو ملا یہ کشف الغمہ میں علی بن عیسیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ پاک کا جو حق مہر تھا وہ حضرت علی کی طرف سے اس انداز سے حضرت عثمان غنی نے خود ادا فرما دیا۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی۔ حدیث نمبر 8 سنیں، یہ 8ویں جو حدیث پاک ہے یہ بھی ملا باقر مجلسی، یہ بھی اہل تشیع کے بہت بڑے عالم، انہوں نے لکھا ہے، اور میں روایات اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ اس میں اختلاف تو نہیں ہے نا، ایک رائٹر ہے اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے، اس نے لکھا ہے۔ تو اکابر اگر لکھ رہے ہیں تو موجودہ دور کے لوگوں کو اپنے اکابرین کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو ماننا چاہیے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ اے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے محشر کے میدان میں حساب و کتاب کس کا لیا جائے گا؟ تو
تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر کس کا ہوگا؟ کہا دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب کا حساب ہوگا۔ یہ سنیے گا ذرا، تیسرے نمبر پر حساب کس کا ہوگا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے تیسرے نمبر پر میرا علی کا حساب لیا جائے گا۔ اس شخص کہنے لگا کہ یہ تیسرے نمبر پر تو حضرت عثمان غنی آتے نا خلافت کی ترتیب میں، تو آپ نے ان کا نام نہیں لیا، تو ان کا حساب کتاب کا معاملہ کیا ہے؟ اب سنیں حدیث مبارکہ کہ حضرت علی پاک نے پھر اس کو جو جواب دیا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ تبوک کا میدان تھا، غزوہ تبوک تھی، انتہائی سخت قسم کی یہ جنگ ترتیب دی گئی، مسلمان 30 سے 40 ہزار کے درمیان تھے اور سامنے تقریباً 1 لاکھ کے قریب مجمع کھڑا تھا کافروں کا۔ میرے آقا یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عمر پاک اپنا آدھا مال لے کے آگے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے کے آگے تھے، یہ وہی جنگ ہے۔ مال اکٹھا ہو گیا، اسلام کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اپنا اپنا مال لے کے آ جاؤ۔ صحابہ کرام رات میں مزدوریاں کر رہے ہیں، جس کے پاس کھجوریں ہیں وہ آ کر بھی رکھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر پاک کے گھر میں کوئی سوئی بھی باقی نہیں بچی، وہ بھی اسلام کے لیے پیش کر دی۔ اب اس سے آپ سیکھیں کہ کس انداز سے ان صحابہ نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ اب حضرت بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا فرمایا، حضور نے فرمایا بلال کھڑے ہو کر اعلان کر دو، ابھی بھی اسلام کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے اعلان کیا کہ اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، یہ اعلان صرف اجویری مسجد سے نہیں ہوتا کہ مسجد کے لیے پیسے دے دیں، بل ہے، اے سی ہے، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے بھی کروائے ہوئے ہیں اعلان حضرت بلال نے کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے مانگا جائے۔ اب کوئی اگر یہ اللہ کا گھر ہے وہ خود چلا لے گا تو ہمیں کوئی فرشتے آ کر پیسے اماؤنٹ دیں گے؟ اللہ ڈیوٹی ہی آپ لوگوں کی لگاتا ہے کہ جب اعلان ہو دل میں آ جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ ورنہ کسی مسجد والوں کو اگر کسی فرشتے نے آ کر 2-3 لاکھ روپہ بل دے دیا ہو تو وہ ہمیں ضرور ہم سے رابطہ کر لیں۔ حضرت بلال کا اعلان ہوا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں 1000 اونٹ اشرفیوں سے لدے ہوئے مال لدا ہوا میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا، فرمایا بلال پھر اعلان کر۔ حضرت بلال نے اعلان کیا، اعلان پھر ہوا، حضرت کوئی صحابی نہیں اٹھا، حضرت عثمان غنی پھر اٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 1000 اونٹ اور دیتا ہوں۔ فرمایا عثمان بیٹھ جا، بلال اعلان پھر کر، ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے مال کی، اسلام کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ پھر اعلان ہوا، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، جذبات میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بلال کو بٹھا دیا جائے، بلال کو بٹھا دیا جائے، عثمان کو بولنے کی اجازت دی جائے۔ حضور نے فرمایا بولو، کلام کرو۔ حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ سن لے، میں آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں، تبوک کے میدان میں جانے والے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست بھی عثمان کرے گا، ان کے پینے کا بندوبست بھی عثمان کرے گا، ان کی تلواروں کا، ان کی سواریوں کا، ان کے نیزوں کا، ان کی زرہ کا بندوبست عثمان غنی کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ اگر جنگ لیٹ ہو جاتی ہے، یہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، ان کے گھروں کا خرچہ بھی عثمان اٹھائے گا۔ یا رسول اللہ دوبارہ واپس ان کے گھر آنے تک سارا خرچہ عثمان غنی اٹھائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بلند ہو گئی، حضور نے اوپر دیکھا، یا رسول اللہ یا اللہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کائنات کے ہر بندے کا حساب کتاب لے لیا جائے، لیکن میری عرضی یہ ہے کہ میرے عثمان غنی کا حساب نہ لیا جائے۔ ہر شخص کا حساب لیا جائے، میرے عثمان کا حساب نہ لیا جائے۔ حضور نے تب فرمایا تھا لوگو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو، میرے عثمان غنی کو دیکھ لو۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، جو میں نے ملا باقر مجلسی کی روایت پڑھی ہے کہ اس میں حضرت علی پاک نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر میں نے اپنا نام اس لیے لیا ہے کہ عثمان کے بارے میں تو حضور نے فرمایا اسے حساب کتاب ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔